ہیں واپس آئیں گے اور ذرا کینیڈا کی طرف نظر ڈالتے ہیں میرے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. کینیڈا کی جمہوریت، اس طرح کی جمہوریت پاکستان کب آئے گی؟ میں آپ کو پتہ ہے جو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں، اگر جس نے فالو کیا، کینیڈا میں ایک نئے پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں اچانک سے. ینگ پرائم منسٹر ہیں، 43 ایئرز ان کی ایج ہے. اور جو ایک بڑی انٹرسٹنگ، جو میں آپ کو ایک خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی کیمپین میں بہت سارے پاکستانیوں نے کام کیا ہے، جن میں سے ایک یا اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سبوئی جمشید ہیں. یہ ایک پاکستانی صحافی ہیں. ان کو یہ سرکاری جو ٹی وی چینل ہے پاکستان کا PTV، اس میں کام کرتی تھیں اور آج سے کوئی 3 سال پہلے تک. اور ان کو لاہور میں اسٹیشن میں PTV کے ان کا کام یہ تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جو ان کے موومنٹس ہیں اور سب کچھ ہے وہ کوریج کریں اس کی. اور اب تک یہ یہی کرتی رہتی، لیکن اپنے بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے اور کچھ اور وجوہات کی بنا پر وہ کینیڈا شفٹ ہو گئی. کینیڈا شفٹ ہو کر جو ہے انہوں نے وہاں پہ سوشل ورک بھی کیا، اور اس میں اس پارٹی، یہ پارٹی جو لبرل پارٹی ہے، لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کینیڈا کی، پرائم منسٹر جو الیکٹ ہوئے ہیں جسٹن ٹروڈو، ان کے ساتھ کام کیا کیمپین کے اندر. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا نتیجہ جب نکلا تھا تو یہ سبوئی جمشید نے یہ تصویر پوسٹ کی اپنے فیس بک پیج کے اوپر ان کے ساتھ، اور انہوں نے شکریہ کیا سبوئی جمشید کا اور دیگر جو ان کے ساتھ سارے لوگ جنہوں نے کیمپین میں ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، جن کے اندر یہ پاکستانی بھی تھی. اور یہ مطلب قریب ہے سب پرائم منسٹر کے ساتھ. تو اس چیز کو میں آپ کو یہ ساری بات کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے سبوئی جمشید کی تصویر دیکھی اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ پاکستانی خاتون جو ہے، یہ اگر یہاں پاکستان میں ہوتی تو ابھی بھی یہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو موومنٹس ہیں وہ کور کر رہی ہوتی، بس اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. لیکن یہ موقع جو ہے انہیں کینیڈا میں ملا ایک پاکستانی خاتون ہونے کے ناطے کہ وہ ایک طرح سے بہت قریب ہو کر اب جو پرائم منسٹر ہیں منتخب ہوئے کینیڈا کے، ان کی کیمپین چلا رہی تھی. لیکن یہ واحد خاتون نہیں ہے پاکستانی جن کو اتنی یعنی کہ عزت ملی ہے وہاں پہ کینیڈا میں، بلکہ آپ نے تو آلریڈی پڑھا ہے کہ 2 اور خواتین جو ہیں پاکستان سے، ایک کا تعلق رحیم یار خان سے ہے اور ایک دوسری خاتون ہے، یہ بھی منتخب ہو گئی کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر. اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو رحیم یار خان سے منتخب ہوئی ہے خاتون، یہ اپنے اگر پاکستان میں ہوتی تو یہ کبھی بھی منتخب نہیں ہو سکتی تھی. اگر یہ وہ 3 4 یا 5 جو خاندان ہیں جنوبی پنجاب میں جو کنٹرول اور مناپلی ہے جن کی وہاں پہ پالیٹکس کے اوپر جنوبی پنجاب کی، یہ اگر یہ اپنی میرٹ کے بنیاد پر، اپنی صلاحیت کے بنیاد پہ، یہ کبھی بھی منتخب نہیں ہو سکتی تھی. اور جب میں نے ان کی والی بات سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ ایک اور پاکستانی خاتون ہیں، وہ بھی ایک پسماندہ علاقے سے، گجر خان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے والد جو ہیں بہت معمولی چھوٹے موٹے کام لندن میں کرتے رہے، لیکن ان کی بیٹی جو ہے وہ بیرنس بنی. اور سعیدہ وارسی نہ صرف بیرنس بلکہ دنیا کی قدیم ترین سیاسی جماعت، دنیا کی قدیم ترین جمہوریت میں یعنی کہ برطانیہ میں کی جماعت جو ہے پارٹی کی چیئر پرسن یا کو چیئر پرسن جو ہے وہ بھی بنی. اور یہ اعزاز انہیں دنیا کی اولڈسٹ ڈیموکریسی نے دیا، یعنی کہ UK کی ڈیموکریسی. اور میں سوچا تھا کہ گجر خان کی یہ خاتون جو ہیں اگر پاکستان میں ہوتی تو یہ کبھی بھی پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کی اس عمر میں، ینگ ایج کے اندر، کبھی بھی پارٹی کی ہیڈ نہیں بن سکتی تھی. کیونکہ یہاں پہ تو صرف کون ہے گجر خان کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں میں سے کون ہیں جن کا تعلق گجر خان سے ہے اور جن کو موقع بھی ملا کہ وزیر اعظم بھی بنے، اور پھر جن کے خلاف ماشاءاللہ ڈھیروں یعنی کہ کرپشن کیسز بھی ہیں ان کے خلاف، اور ریپوٹیشن آلریڈی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو ہمارے ہاں موقع ملتا ہے، جبکہ عام پڑھے لکھے اچھے عام بیک گراؤنڈ کے پاکستانیوں کو موقع ہماری جمہوریت میں نہیں ملتا، باہر جا کے ملتا ہے. اور ایک اور آخری اگزامپل میں آپ کو دکھا دوں ہادیہ تاجک کی، جو کہ 29 سال کی چھوٹی عمر میں آج سے کوئی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے فیڈرل منسٹر بن گئی ناروے کی کابینہ میں فیڈرل منسٹر بنی ہادیہ تاجک 29 سال کی عمر میں. تو میرا وہی سوال جو میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ آخر یہ کینیڈا جیسی جمہوریت، یہ برطانیہ والی جمہوریت جو ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں کب آئے گی کہ یہاں پہ بھی ایک عام خاتون رحیم یار خان کی یا گوجر خان کی وہ
پارلیمنٹ میں منتخب ہوں، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک طرح سے مناپلی رکھی ہوئی ہے ہماری جمہوریت کے اندر. یہ سوال ہے، میں یہ سوال آپ تک چھوڑ رہا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ، کیونکہ ہم پاکستانی شہری ہیں، ہم نے اپنا ملک چینج کرنا ہے، یہاں پہ چینج لے کر آنا ہے، تبدیلی لے کر آنی ہے، اور وہ پتہ نہیں کب آئے گی یہ چیز. کیا یہی ہوگا کہ اچھے پڑھے لکھے پاکستانی کینیڈا اور یو کے جائیں اور ناروے جائیں تو وہاں پہ منتخب ہوں؟ اپنے ملک میں وہ الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو غنڈہ گردی کر کے اور دوسرے غلط طریقے استعمال کر کے ڈرایا جاتا ہے اور بھگایا